رہا تھا کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں مقبول ہے۔ آپ کوئی بھی دوسری دعا پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھیں، اس میں یقین نہیں ہے کہ یہ قبول ہے، لیکن درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اللہ نے اس کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہے۔ جب کوئی امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آقا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس شخص کو نام اور والد کے نام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے ایک امتی نے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے، آپ قبول فرما لیں۔ حضرات محترم، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خالی اوقات میں جب بھی ہمیں فرصت ملے تو زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شادی یعنی نکاح کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی۔ شادی انسانی ضرورت بھی ہے اور طبعی تقاضا بھی۔ شادی کرنے کے بعد کچھ حقوق اور وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شادی کرنے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سی عورتوں سے شادی کرنا ہے، کون سی عورتوں سے نہیں کرنا ہے، سب مکمل قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں ہر ایک کو تفصیل سے بیان فرما دیا گیا ہے۔ اب کن عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم الى آخر آیت۔ یعنی کہ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، یعنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری پھوپھی، تمہاری خالائیں اور دو بہن ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ کن سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، یعنی کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو جن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے اس کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں، دو دو، تین تین، چار چار، یعنی کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ایک آزاد مرد چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ بیک وقت چار عورتیں اس کے نکاح میں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہر شخص کے لیے عام نہیں ہے کہ جو بھی چاہے چار شخص چار شادی کرے اور چار بیوی رکھے، بلکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی کہ اگر تم چار عورتوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو، ان میں برابری کر سکتے ہو، ان کو نان و نفقہ دے سکتے ہو، ہر طرح سے عدل و انصاف کر سکتے ہو، تو تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ایک وقت میں چار عورتوں سے شادی کرو۔ لیکن اگر تم عدل نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے کہ ہم چاروں کے نان و نفقہ نہیں برداشت کر پائیں گے، ان کے خرچ نہیں برداشت کر پائیں گے، اللہ تعدلوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو صرف ایک عورت سے شادی کرو، ایک عورت سے شادی کرو۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا،
اور جن عورت سے شادی کرو، عورتوں سے شادی کرو تو ان کا مہر انہیں خوشی خوشی ادا کر دو. فَيُطِّبْنَ لَكُمْ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَيُطِّبْنَ لَكُمْ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. اور اگر وہ خوشی سے آپ نے عورت کو مہر ادا کر دیا، اب وہ خوشی سے آپ کو کچھ واپس کر دے تو آپ لے لیجئے، کھائیے پیجئے، کوئی حرج نہیں. کیا قرآن نے فرمایا ان کو ان کا مہر دے دو، پھر وہ خوشی سے جو چاہیں تمہیں واپس کر دیں، لوٹا دیں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، مہر ہی میں سب سے زیادہ ہم بچت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک جسارت کرتے ہیں کہ مہر معاف کرا لیں گے. مہر عورت کا حق ہے، اس کو دینا ہے، آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے جو چاہے وہ آپ کو دے سکتی ہے. تو ان عورتوں سے نکاح کرنے کا قرآن نے حکم فرمایا جو تمہیں پسند ہو. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جائے. ہم جب نکاح رشتہ تلاش کریں تو کیا چیز دیکھیں؟ حدیث پاک میں 4 چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب کسی عورت سے شادی کرو تو اس کا مال دیکھ لو. نمبر 2 اس کا جمال اور خوبصورتی دیکھ لو. نمبر 3 اس کا حسب و نسب خاندان دیکھ لو. اور نمبر 4 جو اصل ہے اس کی دینداری دیکھ لو. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دینداری دیکھ کر دیندار عورت سے نکاح کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ مال دیکھو، اس سے اور اعلیٰ یہ ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی دیکھو، اور اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ اس کا خاندان بھی دیکھو، حسب و نسب بھی دیکھ لو، اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر جو سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کی دینداری دیکھو. تو ان 4 باتوں کو دیکھ کر کے کسی عورت سے نکاح کیا جائے. لیکن آج کل اگر ہم کوئی رشتہ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو دیکھتے ہیں وہ صرف مال دیکھتے ہیں. مالدار زیادہ ہے، پراپرٹی زیادہ ہے، بڑا بزنس ہے، بہت اچھا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. رشتہ دیکھنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صرف اور صرف مال دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو جب دینداری دیکھ کر ہم نکاح کریں تو کامیاب ہوں گے. لیکن آج ہم مال کو دیکھ کر کے رشتہ کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد طرح طرح کی ناچاکیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے اختلافات و انتشار ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں وہاں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے اندر جو ناچاکیاں ہو رہی ہیں، جو نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کی دینداری دیکھ کر کرو. جب تم دینداری دیکھ کر کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ہم اس کا برعکس کرتے ہیں، مال دیکھ کر کے کرتے ہیں، جائیداد دیکھ کر کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد دونوں کے درمیان جو الفت و محبت ہونی چاہیے، الفت و محبت نظر نہیں آتی ہے. اگر بیوی یہ لے کر آئی ہے تو کسی دوسری چیز کی فرمائش ہے، فلاں چیز تمہیں دہیج میں نہیں ملا، فلاں چیز تمہیں جہیز میں نہیں ملا، اس طرح سے نا اتفاقیاں بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نکاح کریں، شادی کریں تو سب سے زیادہ دینداری دیکھ کر کریں. یقیناً ہم دین میں دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو اب کچھ حقوق شوہر کے بھی ہوتے ہیں، کچھ حقوق عورت کے بھی ہوتے ہیں. عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں اور مرد کے بھی عورت پر حقوق ہیں. البتہ مرد کا حق ایک درجہ زیادہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں. اب عورت کا کیا حق ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھلا کرتی تھی، میں آپ کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی، آپ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی۔ یعنی کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ایک عورت کا شوہر پہ حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، کپڑا بھی دھلے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے اور اس کی خدمت کرے۔ عورت کا یہ حق ہے۔ اور مرد کا کیا حق ہے؟ قرآن نے اس سے بھی ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں پہ شوہر تم رہو وہیں پر اپنی عورت کو بھی رکھو۔ اور عورت شوہر پر عورت کا نان و نفقہ واجب ہے، کپڑا واجب ہے، خرچ واجب ہے۔ یعنی کہ عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اور شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ عورت کو خرچ برداشت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو کسی طرح کی تکلیف میں نہ رکھے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امت میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ہے شوہر کا مقام، یعنی کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو بھی شوہر کہے اس کو پورا کرنا عورت پر واجب ہے، لیکن تب جب وہ شریعت کی بات کرے، شریعت کے خلاف کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ شوہر ہے، اب وہ حاکم ہو گیا ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے جاؤ بے پردہ نکلو، میں شوہر کو کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حکم دے رہا ہوں جاؤ بازار جاؤ، مارکیٹ کر لاؤ، جو بھی ضروریات ہے خرید لاؤ۔ اس پہ شوہر کی گرفت ہوگی، شوہر کی پکڑ ہوگی، اور عورت پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اس بات کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی میں کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں مانی جائے گی۔ لہذا شوہر کو اگر اللہ نے حاکم بنایا ہے تو اس سے باز پرس بھی ہوگی۔ اگر اس کی بیوی اس کی عدم موجودگی میں کہیں دوسری جگہ جاتی ہے، کوئی بھی خلاف شریعت کام کرتی ہے تو اس کا جواب شوہر کو دینا ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے ہر شخص حکمراں ہے اور حکمراں سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر دین اسلام میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس کی پیروی کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کریں، یقیناً ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ حضرات محترم، تو یہ شادی کی محفل ہے۔ اس شادی کی محفل میں ہم اور آپ اگر حاضر ہیں تو اس محفل سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں، اس لیے کہ آج میلاد شریف ہو رہا ہے، اللہ و رسول کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ تو اگر اللہ و رسول کا فرمان سنایا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان فرامین پر عمل بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو میلاد شریف ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، کل یہیں پہ کوئی بھی غیر شرعی امور انجام دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل باجا بھی آ جائے اور دیگر بھی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر اس چیز کا قصد و ارادہ بھی ہو کہ کل کچھ اور بھی چیز ہوگا تو ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اور یقیناً اگر آپ کی شادی شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے، تو یقین مانو آپ کی شادی وہ شادی ہوگی کہ آپ دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔